السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کے؟ برانچ اکاؤنٹنگ کی پریکٹس یقیناً بڑی اچھی چل رہی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کوسچنز بھی ٹھیک ٹھیک سالو ہو رہے ہوں گے. ڈسکشن بورڈ آپ کو ساتھ دے رہا ہے نا؟ دیکھیں، آپ نے بھی ڈسکشن بورڈ کا سہارا لینا ہے اور ڈسکشن بورڈ کو بھی چاہیے کہ آپ کو ٹھیک طریقے سے ساتھ بھی دے. لیں جی، ہم نے اب برانچ اکاؤنٹنگ میں جو آگے پڑھنا ہے وہ تو ہے ہول سیل برانچ کے کوسچن کی پریکٹس اور انڈیپینڈنٹ برانچ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ بات چیت. جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں ایک ڈیپینڈنٹ برانچ کے پروفٹس کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا تھا وہ ہم نے پڑھا. ڈیپینڈنٹ برانچ اگر ایک اسمال اینٹیٹی ہے تو وہاں پر ہم ڈیٹر سسٹم یا انکم اسٹیٹمنٹ سسٹم کے ذریعے سے پروفٹ کیلکولیٹ کرتے تھے. اگر وہ تھوڑی سی بڑی اینٹیٹی ہے جس میں کہ ایک اکاؤنٹنٹ، کوئی سمجھدار اکاؤنٹنٹ ہائر کیا جا سکتا ہے بندہ، تو وہاں پر ہم اسٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم کے تحت پروفٹ کی کیلکولیشن کرتے تھے. اب تک ہم یہ سیکھ چکے کہ ڈیٹر سسٹم کیا ہے، انکم اسٹیٹمنٹ سسٹم کیا ہے، اینڈ اسٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم کیا ہے. اینڈ آئی ہیو آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دا ہول سیل برانچ، کہ ہول سیل برانچ جو ہوتی ہے جس پہ ہول سیل پرائس پر چیزیں بھیجی جاتی ہیں اور پھر وہاں سے وہ آگے چیزیں سیل کرتی ہے، کچھ تھوڑا سا پروفٹ مارجن شامل کر کے ڈیلرز کو، اس کے بارے میں کچھ ہلکی پھلکی بات چیت میں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں. ٹوڈے we are going to solve a question of wholesale branch. تو چلتے ہیں اس کوشچن کی طرف، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہول سیل برانچ کو ہیڈ آفس کی طرف سے ہول سیل پرائس پر چیزیں بھیجی جاتی ہیں، ہوتی ہے ڈیپینڈنٹ برانچ ہی ہے، یہ انڈیپینڈنٹ برانچ نہیں ہے. اوکے، یعنی کہ اگین اٹ از اے پروفٹ سینٹر. میں نے آپ کو یہ ڈسٹنکشن بتائی تھی کہ ڈیپینڈنٹ برانچ ایک پروفٹ سینٹر ہے، انڈیپینڈنٹ برانچ ایک انویسٹمنٹ سینٹر ہے. اینڈ یو نو ویری ویل کہ انویسٹمنٹ سینٹر وہ پلیس ہوتی ہے جہاں پر اس کے مینیجر کو انڈیپینڈنس ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ کی ٹو سم ایکسٹینٹ. سو ہول سیل برانچ میں جو گڈس ہیڈ آفس سے بھیجی جائیں گی ان میں کچھ لوڈنگ شامل ہوگی، سپوزلی 40%. اس ہول سیل برانچ سے جو ڈیلرز کو یعنی کہ کسٹمرز آف دیٹ ہول سیل برانچ کو چیزیں سیل ہوں گی وہ اس 40% سے بھی زائد پروفٹ شامل کر کے جو ایک پرائس بنے گی اس پر ہوں گی. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اب ہول سیل برانچ کو ہم جو پرائس دیتے ہیں اس کے کسٹمرز کے لیے وہ 60% ایڈ کر کے کہتے ہیں کہ تم نے چیزیں سیل کرنی. ہیڈ آفس کو تو ان ٹوٹل 60% کا پروفٹ ہوا نا. اوکے، ریپیٹ کیے دیتا ہوں. ہیڈ آفس سے ہول سیل برانچ کو 140% پر گڈز بھیجی گئی، 140%، 140% پر، اور ہول سیل برانچ نے اپنے کسٹمرز کو جو چیزیں بیچی وہ 160% پر سیل کی. سو ٹوٹل 60% کا پروفٹ ہوا ہیڈ آفس کو. اوکے، اور برانچ کو وہ ان بٹوین 20% کا پروفٹ ہوا. ہم تو ہیڈ آفس کے پوائنٹ آف ویو سے الٹیمیٹلی دیکھیں گے کہ برانچ کیا پروفٹ میک کر رہی ہے. آئے سوال کی طرف چلتے ہیں، مزید ہمیں باتیں سوال بتائے گا. یہ کوشچن ہے جس میں گجرانوالہ برانچ ایک ہول سیل برانچ ہے اور وہاں سے چیزیں جو سیل کی جاتی ہیں وہ 60% پروفٹ آن کاسٹ پر سیل کی جاتی ہیں. ہول سیل پرائس کاسٹ پلس 40% ہے. ہیڈ آفس گجرانوالہ برانچ کو 140% پر چیزیں سینڈ کرتا ہے. ڈیورنگ دا ایئر اینڈنگ آن 31 دسمبر 2007 کچھ انفارمیشن گیون ہے. اوپننگ اسٹاک آن 1 جنوری 2007 1,75,000 ہیڈ آفس کا، اور برانچ کا 0 اوپننگ اسٹاک. پرچیزز ہیڈ آفس کی
1,50,000, 10,50,000 रुपए। गुड्स जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजी हैं होलसेल प्राइस पर, यानी कि जो अब प्रोफार्मा इनवाइस प्राइस है 3,78,000। एक्सपेंसेस हेड ऑफिस के 56,000 की हैं और ब्रांच के 7,000। सेल्स हेड ऑफिस की 1,71,000 यानी कि 10,71,000 और ब्रांच की 3,50,000। और क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस का 4,20,000 और ब्रांच का 63,000। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन से अब हमने हेड ऑफिस का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है और ब्रांच का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। ब्रांच को नहीं बताना कि जी तुम्हें 60% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ब्रांच को 140 पर चीजें सेंड करके कहना है कि 160 पर सेल करो, और ब्रांच मैनेजर को यही पता है कि जी 20% दरमियान का प्रॉफिट है। ठीक है ना? ये थोड़ी सी चालाकी तो फिर करनी पड़ती है कि रियल प्रॉफिट ना पता चल जाए उसे। और उसके बाद हमने अपने पास प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करना होगी। कैसे करते हैं आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। ये जी इनकम स्टेटमेंट है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st of December 2007। इसमें एक कॉलम आपको नजर आ रहा है हेड ऑफिस के लिए और एक कॉलम आपको नजर आ रहा है गुजरांवाला ब्रांच के लिए। हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली एट कॉस्ट है 1,75,000 और ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक नील है। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है ब्रांच अभी हमने ओपन की है, और यह भी हो सकता है कि इस ब्रांच का पिछले साल कोई क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं था। एनीवेज, हम ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं। देखिए जी, हेड ऑफिस की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 175,000, परचेजेस 1,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक 4,20,000 की एडजस्टमेंट के साथ 8,05,000 की बनती हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हेड ऑफिस की हैं, इनको हम सेल्स में से माइनस करेंगे। हेड ऑफिस की सेल्स 1,71,000 की हैं। आप साथ साथ क्वेश्चन को रेफर करते जाइए, आपके हैंडआउट्स में भी ये क्वेश्चन मौजूद है। देखिएगा सवाल में हेड ऑफिस की सेल्स 1,71,000 की नजर आ रही हैं और गुड्स सेंट टू ब्रांच 3,78,000, इनको भी हम हेड ऑफिस की सेल्स के इक्विवेलेंट ही रखेंगे। सो जनाब, हेड ऑफिस की सेल्स 10,71,000 की और गुड्स सेंट टू ब्रांच हेड ऑफिस की जो कि सेल कंसीडर की जाएंगी 3,78,000 की बनेंगे। टोटल बन गई 14,49,000 रुपीज। इसमें से अब आपने हेड ऑफिस की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि 8,05,000 को लेस करना है और ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया 6,44,000 रुपए, 6,44,000। अब बात आती है गुजरांवाला ब्रांच की। गुजरांवाला ब्रांच की सेल्स दी हुई है 3,50,000 की। क्वेश्चन में देख लीजिए, उसको हम सॉल्यूशन में गुजरांवाला ब्रांच के कॉलम में लिखेंगे। अब इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक तो जीरो, गुड्स सेंट टू ब्रांच इसके लिए परचेजेस तस्वर की जाएंगी, यानी कि ये लिखेगी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 3,78,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 63,000 रुपीज। 378 में से 63 लेस किया तो 3,15,000 रुपीज की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई हमारी ब्रांच की, और यूं हमारे पास ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट 35,000 है। ले जी, ये लोअर हाफ में देखें, इसमें हमें दोनों ग्रॉस प्रॉफिट्स की फिगर यानी कि 6,44,000 एंड 35,000 नजर आ रही हैं। अब हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस लेस करने हैं। दोबारा से क्वेश्चन में आइए, वो हैं जी 56,000 और ब्रांच के हैं 7,000। एक और एडजस्टमेंट यहां पर हमने शो करनी है जो कि हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यही वो पॉइंट है जिस पे आपकी तवज्जो होनी चाहिए इस होलसेल ब्रांच में। पूरा यही एक पॉइंट है, इसके अलावा और कोई नहीं। क्योंकि आपने देखा कि बात तो बड़ी सादा थी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस की, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नथिंग न्यू। हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी नया नहीं था, सिवाय इसके कि गुड्स सेंट टू ब्रांच जो हैं वो हमने हेड ऑफिस की सेल्स में शामिल की। कॉमनली अंडरस्टूड बात है, कर ली। और इसी तरह से इतनी ही कॉमनली अंडरस्टूड बात है कि ब्रांच ने जो गुड्स रिसीव की हुई थी हेड ऑफिस से उसको परचेज के इक्विवेलेंट रखा। कोई मसला ही नहीं, आसानी से इसको हमने समझ लिया। अब ब्रांच ने
جو प्रॉफिट बनाया वो प्रॉफिट हेड ऑफिस को रिपोर्ट हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉफिट उसने सारी की सारी रिसीव्ड गुड्स को सेल करके नहीं बनाया, बल्कि ब्रांच में 63,000 रुपीस का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। जबकि आप देखिए सॉल्यूशन की स्लाइड इस वक्त आप देख लीजिए, हेड ऑफिस ने 3,78,000 की गुड्स भेजी हुई हैं, ब्रांच ने उसमें से 3,15,000 की गुड्स सेल की हैं, 63,000 की गुड्स ब्रांच सेल नहीं कर सकी। अब हेड ऑफिस तो 3,78,000 को अपनी इनकम में शामिल कर चुका है, जबकि इनफैक्ट जो चीजें सेल हुई हैं वो 3,15,000 रुपीस की थी, इक्वल टू होलसेल प्राइस। हेड ऑफिस ने यूं कह लो कि जल्दबाजी की, 3,78,000 सारा का सारा एकदम से अपनी इनकम में शो कर दिया कि इट हैज बीन रियलाइज्ड लाइक सेल्स। लेकिन ईयर एंड पे पता चला कि ना 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 63,000 तो रियलाइज ही नहीं हो सका। तो वो जो 63,000 रियलाइज नहीं हो सका वो हमारे लिए स्टॉक है। ये 63,000 का स्टॉक, इसमें एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पोर्शन भी शामिल है। वो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पोर्शन है वो क्या है? 40%, यानी कि होलसेल प्राइस। तो हम इस 63,000 रुपीस को 140 से डिवाइड करेंगे और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 18,000 रुपीस। ये 18,000 रुपीस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के हैं। देखिए इसको दोबारा से मैं समझाता हूं। 63,000 रुपीस वो 3,78,000 का बाकी मानदा हिस्सा है जो सेल नहीं हो सका। ये 63,000 रुपीस 140% पे है। ओके, 378 का बाकी मानदा है ना, 378 140 पर था। अब ये 63 भी 140% पर ही है, 40% इसमें जायद शामिल है। हेड ऑफिस ये तस्वर कर चुका है कि सारा का सारा 378 बिक चुका है, इनफैक्ट 63,000 नहीं बिक सका। लिहाजा हेड ऑफिस ने जो 378 के अंदर मौजूद 40% को अपने प्रॉफिट में शामिल कर लिया हुआ है, उसमें हेड ऑफिस किस हद तक गलत है? 63,000 में मौजूद 40% की हद तक गलत है। तो वो 63,000 में मौजूद 40% अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिहाजा हेड ऑफिस के ग्रॉस प्रॉफिट में से 63,000 रुपीस में मौजूद 40% को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के तौर पर बाहर निकालना होगा। इज दिस अंडरस्टूड नाउ? आई गेस यस। ठीक है, अब वो 18,000 सॉल्यूशन में देखिए आपको हेड ऑफिस के प्रॉफिट में से माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट जो 6,44,000 का था, उसमें से हेड ऑफिस के सेलिंग एक्सपेंस 56,000 एंड 18,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दोनों मिलकर 74,000 रुपीस लेस हो रहे हैं। तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट बन रहा है 5,70,000, जबकि गुजरांवाला ब्रांच का जो ग्रॉस प्रॉफिट 35,000 है, उसमें से गुजरांवाला ब्रांच के 7,000 एक्सपेंसेस लेस कर रहे हैं और गुजरांवाला ब्रांच को जो प्रॉफिट हुआ वो 28,000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। आपने इस चीज को समझ लिया कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस ने गुड्स सेंट टू ब्रांच को एट इनवॉइस प्राइस सेल्स में शामिल करने की जल्दी की थी। समझने के लिए हम यही बात कहेंगे, उसने 3,78,000 को फौरन अपनी इनकम में शामिल कर दिया था। इनफैक्ट व्हाट हैपेंड, all of the goods sent to branch could not be sold. Ultimately, the profit included in that 3,78,000, which was equal to 40%, could not be realized in full. अब क्या करें? अब वो जो उसमें नहीं रियलाइज हो सका कहां पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ है जी क्लोजिंग स्टॉक में। लिहाजा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मौजूद प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट कहलाएगा, उसको हेड ऑफिस के प्रॉफिट्स में से माइनस करेंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा याद रखिएगा?
ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक, तो फॉर्मूला क्या बना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करने का? आइए इसको स्लाइड पर देखते हैं. फॉर्मूला ये बना कि ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय लोडिंग ऑफ 40% इस क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 140% जो कि कॉस्ट प्लस लोडिंग की परसेंटेज बनती है. दिस विल गिव अस द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. सो आप समझ चुके हैं कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो एज ए स्टूडेंट या एज एन एग्जामिनी इन द एग्जामिनेशन सेंटर, आपने, आई रिपीट, के ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक को पिक करना है और उस पे आपने परसेंटेज ऑफ लोडिंग से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट प्लस लोडिंग की जो परसेंटेज बनती है उससे डिवाइड करना है. यू विल गेट द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को आपने हेड ऑफिस के ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना. इतनी सी बात है बस. ओके लें जी, ये हम होलसेल ब्रांच को भी सीख चुके. अब अगली बात आती है इंडिपेंडेंट ब्रांच. लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ब्रांच बहुत मुश्किल है. भाई अभी तक आपको जितनी अकाउंटिंग पढ़ाई कुछ मुश्किल लगी? हाँ, इस वक्त आप कह दें नहीं मुश्किल लगी तब भी मुझे नहीं पता चल रहा, कह दें कि सर बहुत मुश्किल लगी तब भी मुझे पता नहीं चल रहा. लेकिन मैं आपको इतनी सी बात समझा दूं कि अगर आपको अकाउंटिंग लैंग्वेज ट्रांसलेट करना आती है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रांसलेशन आप करते हैं, उर्दू लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करते हैं, इसी तरह से इंग्लिश से अकाउंटिंग में ट्रांसलेट या उर्दू से अकाउंटिंग में ट्रांसलेट करना अगर आपको आता है तो अकाउंटिंग मुश्किल जुबान नहीं है. उसकी वजह क्या है? इंग्लिश के अल्फाबेट्स ले लें, 26 अल्फाबेट्स हैं. अकाउंटिंग के सिर्फ 2 अल्फाबेट्स हैं यार. तो 2 अल्फाबेट्स के असूल आप नहीं ज़हन में रख सकते कि कब इन 2 अल्फाबेट्स को आपने इस्तेमाल करना है? डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, तो अकाउंटिंग कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है. सिर्फ तवज्जो के साथ आपने इसके असूलों को सीखना और अकॉर्डिंगली लेकर चलते चले जाना. ओके, सो हम अब इंडिपेंडेंट ब्रांच की जब बात करेंगे तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इंडिपेंडेंट ब्रांच एक इन्वेस्टमेंट सेंटर है. इन्वेस्टमेंट सेंटर होने के नाते द मैनेजर ऑफ दैट इंडिपेंडेंट ब्रांच इज दिस मच इंडिपेंडेंट कि he or she can take decisions regarding its own branch. किन किन एरियाज में उसके डिसीजंस हो सकते हैं? ऑपरेटिंग से मुतल्लक और इन्वेस्टिंग से मुतल्लक और इवन फाइनेंसिंग से मुतल्लक भी वो कुछ डिसीजंस ले सकता है. अब वो जो उसने डिसीजंस लेने हैं, फॉर एग्जांपल आसान वाले डिसीजंस की बात करते हैं कि गुड्स में लोकली किससे परचेज करूं, कौन सा सप्लायर मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, ये ब्रांच मैनेजर का अपना डिसीजन होगा. इन द सेम वे एसेट की परचेजिंग, इन द सेम वे बाज़ औक़ात लोन भी कहीं से लेने के बारे में डिसीजन ब्रांच मैनेजर कर सकता है. इतनी इंडिपेंडेंस उसको दी जाती है. और एक और बात आप इस इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में जहन में रखिएगा कि इंडिपेंडेंट ब्रांच में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हो रही होगी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, तो डू रिमेंबर कि द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इज अ ट्रायल बैलेंस. यू विल बी विद अ ट्रायल बैलेंस. अब इंडिपेंडेंट ब्रांच जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रही है विल प्रोड्यूस अ ट्रायल बैलेंस. और जब भी ट्रायल बैलेंस की बात आती है तो वी नो वेरी वेल कि ट्रायल बैलेंस में पांचों के पांचों मेन हेड्स मौजूद होते हैं. कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, और पांचवा ऑनर्स इक्विटी
لیکن برانچ میں اونرز اکوٹی نہیں ہوگی. تو برانچ میں کون سا ہیڈ اونرز اکوٹی کو ریپلیس کر رہا ہوگا؟ ہیڈ آفس اکاؤنٹ کا ہیڈ. کیونکہ برانچ کو ڈائریکٹلی اونر فائنینس نہیں کر رہا ہوتا, برانچ کو ہیڈ آفس فائنینس کر رہا ہوتا. تو اونرز اکوٹی ایک مین سورس آف فائنینس ہے نا. تو برانچ کے ٹرائل بیلنس میں پانچواں مین ہیڈ جو آپ کو نظر آئے گا وہ ہیڈ آفس اکاؤنٹ کو شو کر رہا ہوگا. اس کو ہیڈ آفس کرنٹ اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ود ہیڈ آفس بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ سمپل ہیڈ آفس اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب برانچ کا ٹرائل بیلنس آپ ہیڈ آفس کے اکاؤنٹنٹ کو دے دیں اور اس ہیڈ آفس کے اکاؤنٹنٹ سے کہیے کہ برانچ کے ٹرائل بیلنس میں موجود تمام ایکسپینسز کو ہیڈ آفس کے ایکسپینسز میں کنسولیڈیٹ کر لو. کنسولیڈیٹ مینز اکٹھا کر لو. برانچ کے ٹرائل بیلنس میں موجود انکمز کو ہیڈ آفس کی انکمز میں کنسولیڈیٹ کر لو, شامل کر لو. برانچ کے ٹرائل بیلنس میں موجود برانچ کے ایسٹس کو ہیڈ آفس کے ایسٹس میں شامل کر لو. ان دا سیم وے برانچ کے ٹرائل بیلنس میں موجود لائبلٹیز کو ہیڈ آفس کی لائبلٹیز میں شامل کر لو. ایسا جب کر لیں گے تو بتائیے کہ ہیڈ آفس اب جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائے گا کس انفارمیشن کی مدد سے؟ جس انفارمیشن میں برانچ کی تمام انفارمیشن شامل ہو چکی ہوئی ہے. تو وہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس ٹوٹل بزنس کی پوزیشن بتا رہی ہوں گی یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی. اب وہ صرف ہیڈ آفس کی فائنینشیل پرفارمنس یا فائنینشیل پوزیشن نہیں بتا رہی بلکہ آن دا ہول پورے بزنس کی, جس میں کہ برانچ کی طرف سے بھی انفارمیشن آ چکی ہے, وہ بھی بتا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. سو انڈیپینڈنٹ برانچ میں ہم نے برانچ کی طرف سے بھیجے گئے ٹرائل بیلنس میں موجود انفارمیشن کو انکارپوریٹ کرنا ہے ہیڈ آفس کے ٹرائل بیلنس میں. دیکھیے یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ٹرائل بیلنس میں فائنل فگرز ہوا کرتی ہیں. فائنل مینس لیجر اکاؤنٹ کے کلوزنگ بیلنسز کو ٹرائل بیلنس میں رکھا جاتا ہے, وہاں سے پھر ہر بیلنس کو اٹھا کر انکم سٹیٹمنٹ یا بیلنس شیٹ میں پہنچایا جاتا ہے. اب ہیڈ آفس کے ٹرائل بیلنس میں برانچ کی انفارمیشن تو نہیں موجود ہوتی, اس لیے برانچ کے ٹرائل بیلنس کو اٹھا کے ہیڈ آفس کے ٹرائل بیلنس میں شامل کیا جاتا ہے, انکارپوریٹ کیا جاتا ہے, کنسولیڈیٹ کیا جاتا ہے, اور پھر جو کنسولیڈیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے اس کو اٹھا کر انکم سٹیٹمنٹ میں اور بیلنس شیٹ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. تب جا کے ہم کہتے ہیں کہ اوکے جی اب یہ پوزیشن ٹھیک ہے. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اچھا جی, اب یہاں پر ایک انتہائی اہم بات مجھے آپ کو بتانا. وہ بات بتانے سے پہلے ایک ٹرانزیکشن میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں اور پھر وہ والی بات کروں گا. سپوزلی میں نے آپ سے گڈز پرچیز کی, آپ کیا اکاؤنٹنگ انٹری پاس کریں گے؟ میں نے آپ سے گڈز پرچیز کی یعنی کہ آپ نے سیل کی ہیں, بتاؤ آپ کیا اکاؤنٹنگ انٹری پاس کریں گے؟ بالکل ٹھیک, آپ مجھے ایز اے ڈیٹر ڈیبٹ کریں گے. میاں فرحان ڈیبٹ, سیلز انکم کریڈٹ, یہ اکاؤنٹنگ انٹری آپ نے پاس کر لی. میں آپ کی بکس میں ڈیٹر کہلایا. میں اپنی بکس آف اکاؤنٹس میں کیا اکاؤنٹنگ انٹری پاس کروں گا؟ بالکل ٹھیک, پرچیزز کو ڈیبٹ اور آپ کو ایز اے کریڈیٹر کریڈٹ. اب دیکھیے اس اکاؤنٹنگ انٹری کی بیس پر آپ میری بکس میں لائبلٹی بن گئے
اور آپ نے جو اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی اس کی بیس پر آپ کی بکس میں ایسٹ بن گیا. ٹرانزیکشن تو ایک ہی ہے نا, کہ میں نے آپ سے گڈس پرچیز کی, آپ نے مجھے گڈس سیلز کی, ٹرانزیکشن تو ایک ہی ہے, ڈیلنگ تو ایک ہی ہے, لیکن اس ڈیلنگ کی بنیاد پر آپ مجھے ایسٹ بنا رہے ہیں اور میں آپ کو لائبلٹی بنا رہا ہوں. یعنی کہ آپ کی بکس میں میرا ڈیبٹ بیلنس نظر آ رہا ہے اور میری بکس میں آپ کے نام سے جو اکاؤنٹ اوپن ہے اس کا کریڈٹ بیلنس نظر آ رہا ہے. مشکل انداز سے تو نہیں بات سمجھا رہا, فی الحال اتنی سی بات تو سمجھ آ گئی. اب اسی بات کو میں اپلائی کرتا ہوں ہیڈ آفس اور برانچ کے درمیان ٹرانزیکشنز پر. ہیڈ آفس برانچ کو گڈس بھیجتا ہے تو ہیڈ آفس اپنی بکس میں برانچ کو ڈیبٹ کرتا ہے, سپوزلی 100 روپے سے, اور وہ گڈس جب برانچ ریسیو کرے گی تو اپنی بکس میں ہیڈ آفس کو کریڈٹ کرے گی اسی 100 روپے سے. سو جب ہیڈ آفس نے اپنی بکس آف اکاؤنٹس میں برانچ کا لیجر اکاؤنٹ دیکھنا ہے تو اسے نظر آنا ہے کہ برانچ ڈیبٹ بیلنس دے رہی ہے, اور برانچ کی بکس میں جب ہیڈ آفس کا لیجر اکاؤنٹ دیکھا جائے گا تو اس میں ہیڈ آفس اکاؤنٹ کریڈٹ بیلنس دے رہا ہوگا 100 روپیز سے. اماؤنٹ دونوں سیم لیکن اپوزٹ نیچر. ادھر ہیڈ آفس کی بکس میں برانچ کا ڈیبٹ بیلنس 100, ادھر برانچ کی بکس میں ہیڈ آفس کا کریڈٹ بیلنس 100. ایسا ہونا چاہیے یا نہیں بھائی؟ اس پہ میں نے آپ کو سیل اور پرچیز کی ٹرانزیکشن سے لے کر آگے بڑھایا, ٹھیک ہے, لہذا یہ بات آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. سو معلوم یہ ہوا جب بھی دو پارٹیز آپس میں ٹرانزیکشن کر رہی ہوتی ہیں تو ایک پارٹی کی بکس میں دوسری پارٹی کا اگر ڈیبٹ بیلنس ہے تو دوسری پارٹی کی بک میں پہلے والی پارٹی کا کریڈٹ بیلنس ہوگا. یہی اصول آپ نے یاد ہوگا بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ کے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ بزنس کی بکس میں بینک کا اگر ڈیبٹ بیلنس ہے تو بینک کی بکس میں بزنس کا کریڈٹ بیلنس ہے. یاد آیا؟ بس یہ وہی اصول ہے جس کی میں بات اس وقت کر رہا ہوں. ہیڈ آفس کی بکس میں برانچ کا ڈیبٹ بیلنس اگر ہوگا تو برانچ کی بکس میں ہیڈ آفس کا کریڈٹ بیلنس ہونا چاہیے ود دا سیم اماؤنٹ. دیٹس آل. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو برانچ کے ٹرائل بیلنس میں ہیڈ آفس کا اکاؤنٹ ڈیبٹ سائڈ پر نظر آنا چاہیے یا کریڈٹ سائڈ پر نظر آنا چاہیے ایٹ نارم. ایٹ نارم مینس کہ نارملی اس کو ڈیبٹ نظر آنا چاہیے یا کریڈٹ بیلنس کے طور پر نظر آنا چاہیے. تو نارملی میں نے آپ کو بتایا کہ ہیڈ آفس فائنینس کر رہا ہوتا ہے برانچ کو, لہذا برانچ کے ٹرائل بیلنس میں ہیڈ آفس کا کریڈٹ بیلنس ہی نظر آنا چاہیے. اور اگر یہ نارم ہے تو ہیڈ آفس کی بکس میں برانچ کا ڈیبٹ بیلنس نظر آنا نارم ہوا. اور دوسری بات کہ دونوں کی فگرز سیم ہونا ضروری ہیں. اب اگر یہ سیم نہیں ہوتی تو ہم ریکنسیلیشن کرتے ہیں. وہ ریکنسیلیشن 3 وجوہات کی بنیاد پر ہو سکتی ہے, یعنی کہ وہ ڈفرینس 3 باتوں کی وجہ سے ارائز ہو سکتا ہے. وہ کون سی باتیں ہیں؟ نمبر 1, ہیڈ آفس نے برانچ کو کچھ گڈز بھیجی لاسٹ ڈیٹس میں, لائک 31 دسمبر اگر کلوزنگ ڈیٹ ہے تو یہ گڈز 29 دسمبر کو بھیجی گئیں, جو کہ کراچی سے چل رہی ہیں اور پشاور پہنچنی ہے. ابھی ٹرک رستے میں لاہور تک پہنچا کے 31 دسمبر آ گئی.
پشاور تک پہنچنے میں ابھی مزید 3 دن ریکوائرڈ ہے. تو ایسی گڈس کو ہم پشاور کے پوائنٹ آف ویو سے, پشاور جو ہے وہ برانچ ہے اور کراچی میں ہیڈ آفس ہے. اب کراچی سے چیزیں چل چکی ہیں, پشاور ابھی تک نہیں پہنچی, 31 دسمبر آ گیا ہے, تو ہم اس کو کہیں گے کہ گڈز ان ٹرانزٹ ہیں پشاور کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ کراچی نے ہیڈ آفس نے گڈز بھیجنے کی انٹری پاس کر لی. کیا انٹری پاس کی؟ یس, پشاور برانچ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ گڈز سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ کریڈٹ. یہ بات ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. پشاور نے برانچ نے کیا اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرنی تھی؟ گڈز ریسیوڈ فرام ہیڈ آفس ڈیبٹ اینڈ ہیڈ آفس اکاؤنٹ کریڈٹ. اب یہ انٹریز جو کہ پشاور کی بک میں پاس ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی پاس. تو بتائیے پشاور کی بک میں موجود ہیڈ آفس کا اکاؤنٹ کم کریڈٹ ہوا, جبکہ کراچی ہیڈ آفس کی بکس میں برانچ کا اکاؤنٹ زیادہ ڈیبٹ ہو گیا. دونوں آپس میں ریکنسائل نہیں کر رہے, آپس میں مل نہیں رہے, ایک بیلنس نہیں دے رہے. اب یہ کس وجہ کی بیس پر ڈفرنس آ رہا ہے؟ گڈز ان ٹرانزٹ کی بیس پر. تو یہ گڈز ان ٹرانزٹ کی انٹری آپ پشاور برانچ کی بکس میں پاس کریں گے. کیسے؟ گڈز ان ٹرانزٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ ہیڈ آفس اکاؤنٹ کریڈٹ. سو جی, یہ گڈز ان ٹرانزٹ کی انٹری یاد رکھیے گا. گڈز ان ٹرانزٹ کی انٹری یا ہیڈ آفس کی بک میں پاس ہوگی یا برانچ کی بکس میں پاس ہوگی. دونوں کی بکس میں یہ اکاؤنٹنگ انٹری پاس نہیں کی جائے گی, کیونکہ اب دیکھیے نا, ہیڈ آفس تو اکاؤنٹنگ انٹری پاس کر چکا ہوا ہے, برانچ کو ڈیبٹ کر چکا ہوا ہے. دس از دا برانچ جس کو کہ اکاؤنٹنگ انٹری بھی پاس کرنا تھی. گڈس چونکہ ریسیو نہیں ہوئی اس لیے وہ گڈس ریسیوڈ نہیں کہہ سکتا, گناہ ہوگا, اس لیے وہ گڈز ان ٹرانزٹ کا لفظ استعمال کرے گا یہاں پہ. لہذا گڈز ان ٹرانزٹ ڈیبٹ اور ہیڈ آفس کا اکاؤنٹ کریڈٹ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اسی طرح سے دوسری ریزن کو دیکھتے ہیں ریکنسیلیشن کی, وہ ہے کیش ان ٹرانزٹ. سپوزلی پشاور برانچ نے کراچی ہیڈ آفس کو چیک بھیجا, پشاور نے فوراً اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی ہیڈ آفس اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ بینک اکاؤنٹ کریڈٹ, کیونکہ چیک بھیجا جا چکا ہے, اس کے پوائنٹ آف ویو سے اکاؤنٹنگ انٹری پاس ہو جانا چاہیے. وہ چیک 31 دسمبر تک ہیڈ آفس کو نہیں ملا تو ہیڈ آفس انٹری پاس ہی نہیں کر سکتا. ریکنسیلیشن میٹر آ گیا, کیونکہ اب پشاور ہیڈ آفس کو ڈیبٹ کر چکا ہے کیش سینڈ کی وجہ سے, جبکہ ہیڈ آفس کو جب کیش ملے گا تو وہ پھر بینک کو ڈیبٹ اور برانچ کو کریڈٹ کرے گا نا. وہ نہیں کر رہا جی, مجھے تو پیسے نہیں ملے ابھی تک. سچا ہے, لیکن اس ڈفرنس کو دور کرنے کے لیے اب اس کو ایک اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرنا پڑے گی. کسے؟ کراچی ہیڈ آفس کو. اور وہ اکاؤنٹنگ انٹری کیا ہوگی؟ کیش ان ٹرانزٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ یس پشاور برانچ اکاؤنٹ کریڈٹ. اب آپ نے دیکھا کہ اب جو کیش ان ٹرانزٹ کی انٹری ہے یہ صرف کراچی کی بکس میں ہو رہی ہے, یہ پشاور برانچ کی بکس میں نہیں ہو رہی, کیونکہ پشاور برانچ کی بکس میں یہ اکاؤنٹنگ انٹری پاس ہو چکی ہے. تو گڈز ان ٹرانزٹ ہوں یا کیش ان ٹرانزٹ ہوں, دونوں میں سے کسی ایک کی بک میں اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی جائے گی. اور نارم یہ ہے کہ جو بھیج رہا ہے وہ تو اکاؤنٹنگ انٹری پاس کر چکا, جس کو بھیجی جا رہی ہیں یہ گڈز یا کیش, وہ ان ٹرانزٹ کی اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرے. دیکھیں گڈز کے زمرے میں بھی پشاور گڈز ریٹرن کر سکتا ہے ہیڈ آفس کو, تو گڈز ان ٹرانزٹ کی انٹری ہیڈ آفس کی بکس میں بھی آ سکتی ہے. اور کیش کے پوائنٹ آف ویو سے کراچی بھی تو پشاور برانچ کو کیش بھیج سکتا ہے, بھلے وہ انڈیپینڈنٹ ہی کیوں نہ ہو. تو کیش اگر رستے میں ہے, ابھی اس تک نہیں پہنچا, تو وہ ان ٹرانزٹ کہلائے گا
पिशावर ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई गेस आपको पॉइंट क्लियर हो गया गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट का। बस बात जो ज़हन में रखनी है आपने वो ये है कि अकाउंटिंग एंट्री फॉर गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट इज पास्ड इन द आइदर बुक्स। दोनों में से किसी एक की किताब में ये अकाउंटिंग एंट्री पास की जाएगी, दोनों की बुक्स में ये अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं की जाती, या हेड ऑफिस की बुक में या ब्रांच की बुक में। अब तीसरी वजह क्या बनती है, वो है मिस्टेक। किसी एक से, हेड ऑफिस से या ब्रांच से, हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांच अकाउंट गलत डेबिट या क्रेडिट हो गया, और ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से हेड ऑफिस अकाउंट गलत डेबिट या क्रेडिट हो गया, किसी एक से। अब जिससे वो गलती हुई है वो उसकी दुरुस्तगी कर लेगा। तो ये अकाउंटिंग एंट्री भी दोनों में से किसी एक की किताबों में पास की जाएगी। अब वो जो भी गलती है उस गलती को आप रिवर्स कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। ब्रांच को ज्यादा डेबिट कर दिया हेड ऑफिस ने, तो अब ब्रांच को उतने से क्रेडिट कर देगा, और सेकंड इफेक्ट जिस अकाउंट में जा रहा होगा उसको दे देंगे। इन द सेम वे ब्रांच से हेड ऑफिस अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया तो ब्रांच अब हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगी, और सेकंड इफेक्ट जिसको देना होगा उस अकाउंट को दे देगी। सो ये गलती और गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट, ये तीन ऐसी रीजंस हैं जिनकी बिना पर हेड ऑफिस की बुक्स में मौजूद ब्रांच अकाउंट और ब्रांच की बुक्स में मौजूद हेड ऑफिस अकाउंट आपस में सेम बैलेंस हो सकता है ना दे रहे हो। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इन दिस इंडिपेंडेंट ब्रांच इज कि यू हैव टू रिकंसाइल these two balances। ये पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगली बात, ब्रांच की बुक्स में भी और हेड ऑफिस की बुक्स में भी कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज हमने पास करना होती हैं एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एडजस्टमेंट्स तीन तरह की हो सकती हैं। एक ये कि हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसेस एलोकेट किए ब्रांच को जिनकी कि अभी तक कोई अकाउंटिंग एंट्री ही पास नहीं हो सकी, दोनों अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। दूसरा ये कि हेड ऑफिस ब्रांच के फिक्स्ड एसेट्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन किए हुए है, उनकी कोई डेप्रीसिएशन की एंट्री पास नहीं की जा सकी ईयर एंड पे, तो उसकी डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री भी दोनों बुक्स में पास की जाएगी। और तीसरी वजह यह कि अगर ब्रांच ने किसी दूसरी ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर की हैं या किसी दूसरी ब्रांच से गुड्स रिसीव की हैं तो उसकी भी एडजस्टमेंट ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों की बुक्स में की जाएंगी। आइए देखते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। इसमें हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ एक्सपेंस एलोकेट कर रहा है। अब ब्रांच को एक्सपेंस एलोकेट करने की अकाउंटिंग एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट एंड स्पेसिफिक एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, और ब्रांच की बुक्स में इस ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग एंट्री पास की जाएगी स्पेसिफिक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट। इन अ वे यहां पर हेड ऑफिस ने फाइनेंस किया है ब्रांच को उस एक्सपेंस के लिए, क्योंकि हेड ऑफिस अपने एक्सपेंसेस को डेबिट कर चुका है। लाइक एडवर्टीजमेंट, अब एडवर्टीजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत होती है। हेड ऑफिस ने न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की जिसका बेनिफिट ब्रांच को भी पहुंचा। अब कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि टोटल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का 25% विल बी बोर्न बाय द ब्रांच एज वेल। तो वो जो 25% सपोजली 25 रुपए जो कि ब्रांच को बियर करने हैं वो हेड ऑफिस अब ट्रांसफर कर रहा है ब्रांच की तरफ। तो हेड ऑफिस की बुक्स में जो अकाउंटिंग एंट्री बनती है वो यही बनती है कि अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को क्रेडिट करे और ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दे, और उधर से ब्रांच क्या अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहा है एग्जैक्टली अब वो अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को बनाने के लिए डेबिट कर रहा है 25 रुपीज से, और क्रेडिट इसका दे रहा है हेड ऑफिस को क्योंकि हेड ऑफिस ने फाइनेंस किए ये 25 रुपीज। क्लियर? लें जी, अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ आए। अब देख रहे हैं ये है डेप्रीसिएशन से मुताल्लिक। हेड ऑफिस ने ब्रांच के फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन किया हुआ है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में,
اب ان کی ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن تو ہیڈ آفس نے کرنی ہے نا, اور ہیڈ آفس ہیز ٹو رپورٹ دیٹ ڈیپریسیشن ایکسپینس ٹو دا برانچ. وہ ہیڈ آفس ان فکسڈ ایسٹس کی ڈیپریسیشن کے لیے جو اکاؤنٹنگ انٹری پاس کر رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ برانچ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرے گا اینڈ پروویژن فار ڈیپریسیشن اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ برانچ کیا اکاؤنٹنگ انٹری پاس کر رہی ہے, برانچ اس ڈیپریسیشن کو ایکسپینس کے طور پر ڈیبٹ کر رہی ہے اور کریڈٹ دے رہی ہے ہیڈ آفس کو. اگین کانسیپٹ وہی ہے کہ یہ ڈیپریسیشن ایکسپینس انفیکٹ اکنامک بینیفٹ کی وجہ سے برانچ کی بکس میں شو ہونا چاہیے, لہذا برانچ نے اپنی بکس میں ڈیپریسیشن ایکسپینس کو ڈیبٹ کیا, لیکن چونکہ اس کے ریکارڈ مینٹین ہو رہے ہیں فکسڈ ایسٹ کے یعنی کہ ہیڈ آفس کی بک میں, لہذا ہیڈ آفس اس کی کیومولیٹو ڈیپریسیشن یا پروویژن فار ڈیپریسیشن کو کریڈٹ کر رہا ہے جو کہ الٹیمیٹلی فکسڈ ایسٹ اکاؤنٹ میں سے مائنس ہونی ہے. اب فکسڈ ایسٹ اکاؤنٹ از بینگ مینٹینڈ بائی دا ہیڈ آفس ناٹ بائی دا برانچ, لہذا ہیڈ آفس کو اپنی بکس میں پروویژن فار ڈیپریسیشن اکاؤنٹ یا ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن اکاؤنٹ یا کچھ لوگ یہاں پر ڈائریکٹلی فکسڈ ایسٹ اکاؤنٹ کو بھی کریڈٹ کر دیا کرتے ہیں, سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے. ہاں البتہ ہیڈ آفس اپنی بکس میں برانچ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرے گا اور برانچ اپنی بکس میں ڈیپریسیشن ایکسپینس کو ڈیبٹ کر کے ہیڈ آفس کو اس کا کریڈٹ دے دے گی. اب جی نیکسٹ بات آتی ہے انٹر برانچ ٹرانسفرز کی. ایک برانچ دوسری برانچ کو گڈس ٹرانسفر کر رہی ہے یا دوسری برانچ اس برانچ کو گڈس ٹرانسفر کر رہی ہے. اس ٹرانزیکشن کو ہم کچھ یوں لیں گے کہ ہیڈ آفس کی بکس میں ریسیونگ برانچ ڈیبٹ ہوگی اور سینڈنگ برانچ کریڈٹ ہوگی, اور برانچ کی بکس میں اگر تو یہ برانچ سینڈنگ برانچ ہے تو ہیڈ آفس کو ڈیبٹ کرے گی اور گڈس ریٹرنڈ ٹو ہیڈ آفس کو کریڈٹ کر دے گی, اور اگر یہ برانچ ریسیونگ برانچ ہے تو یہ گڈس ریسیوڈ فرام ہیڈ آفس کو ڈیبٹ کرے گی اور ہیڈ آفس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرے گی. اس میں بھی آپ آبزرو کر لیجئے اس بات کو, دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہیڈ آفس ریسیونگ برانچ کو ڈیبٹ کر رہا ہے اور ریسیونگ برانچ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو ہیڈ آفس اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے برانچ کے اندر, اور ہیڈ آفس سینڈنگ برانچ کو کریڈٹ کر رہا ہے اور سینڈنگ برانچ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اگر برانچ کو دیکھیں تو ہیڈ آفس اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے. سو بات وہی ہے کہ اگر ایک پارٹی دوسری پارٹی کو ڈیبٹ کرتی ہے تو وہ دوسری پارٹی اس پہلی پارٹی کو کریڈٹ کرے گی. آئی ریپیٹ, اگر ایک پارٹی دوسری پارٹی کو ڈیبٹ کرتی ہے تو دوسری پارٹی پہلی پارٹی کو کریڈٹ کر رہی ہے, اور اگر پہلی پارٹی دوسری پارٹی کو کریڈٹ کر رہی ہے تو وہ دوسری پارٹی پہلی پارٹی کو ڈیبٹ کر رہی ہے. جیسے یار میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے سیل پرچیز کی انٹری کروائی تھی, نہ بھولنے والی بات ہے نہ کنفیوز ہونے والی بات ہے, اوکے لیکن بہرحال اسٹوڈنٹ تھوڑا سا پریشان ہو ہی جایا کرتے ہیں. اگر کوئی پریشانی ہو تو ڈسکشن بورڈ آپ کے لیے موجود ہے, فوراً سے اس کو ملائیے اور کہیے کہ جناب یہ انٹر برانچ ٹرانسفرز نہیں سمجھ آئی, مجھے سمجھا دیں, انشاءاللہ سمجھا دیں گے. لیکن پہلی تو بات یہ سمجھ کیوں نہیں آئی, آپ کو ٹھیک سمجھا رہا ہوں, سمجھ آنا چاہیے. اوکے لین جی, یہ 3 وجوہات تھی ایڈجسٹمنٹ کے ریفرنس میں. اب دیکھیں جو بات ہم انڈیپینڈنٹ برانچ میں کر چکے, وہ پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے ریکنسیلیشن کی 3 وجوہات کی بنیاد پر, ایڈجسٹمنٹ کی 3 وجوہات کی بنیاد پر. اب یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہمارے پاس برانچ کا ٹرائل بیلنس ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے. اب یہ جو برانچ کا ٹرائل بیلنس ہمارے پاس ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے, اس برانچ کے ٹرائل بیلنس سے ہم بنائیں گے انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ ایز ویل. یعنی کہ اب یہ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس ہے برانچ کا, اس ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کو ہم یوز کریں گے انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ بنانے کے لیے. بنا لیجیے انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ. انکم اسٹیٹمنٹ نے ہمیں دیا پروفٹ اور بیلنس شیٹ میں ایسٹس اور لائبلٹیز اور ہیڈ آفس کا اکاؤنٹ شو کر دیا. سو
اگلا کام کیا ہے کرنے کا؟ انکارپوریشن آف دا انفارمیشن appearing in these two statements into the books of head office. یہ دو اسٹیٹمنٹس جو ہیں انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ، اس کی انفارمیشن کو ہیڈ آفس کی بکس میں انکارپوریٹ کرنا ہے، شامل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں ان ساری انفارمیشن کو ہیڈ آفس کی بکس کے اندر. تو اب میں کچھ اکاؤنٹنگ انٹریز آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ انکارپوریشن سے متعلق ہیں. پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ ریکنسیلیشن سے متعلق اکاؤنٹنگ انٹریز. 3 اکاؤنٹنگ انٹریز وہاں پر آپ کو میں نے بتائی، آئیدر بکس میں یا ہیڈ آفس میں یا برانچ میں. دوسرا اسٹیپ کیا تھا؟ ایڈجسٹمنٹ. وہاں پر بھی 3 باتیں ہوئیں اور دونوں کی بکس میں وہ ہوئی. اور اب بات ہوگی انکارپوریشن کی. یہاں پر بھی 3 ہی اکاؤنٹنگ انٹریز میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ تینوں اکاؤنٹنگ انٹریز پاس ہوں گی صرف اور صرف ہیڈ آفس کی بکس میں. بس برانچ میں نہیں جانا. برانچ کی بکس آف اکاؤنٹس میں اب کچھ بھی نہیں کرنا. ایڈجسٹمنٹ ہوگی، معاملہ ختم. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بن گیا، بیلنس شیٹ بن گئی، فنش. اب ہم انکارپوریشن کر رہے ہیں ہیڈ آفس کی بکس میں، اور اکاؤنٹنگ انٹریز کیا پاس ہوں گی؟ نمبر 1، جو برانچ کا نیٹ پروفٹ ہمارے پاس آیا اس کو ہم شامل کریں گے ہیڈ آفس کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں. تو ان اے وے ہیڈ آفس کے پروفٹس کو بڑھانے کے لیے ہم ہیڈ آفس کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کریڈٹ کریں گے اور ڈیبٹ دیں گے اس کا برانچ اکاؤنٹ کو. اکاؤنٹنگ انٹری آپ کو نظر آ رہی ہے، برانچ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کریڈٹ. یہ چونکہ بکس ہیں ہیڈ آفس کی، لہذا یہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہیڈ آفس ہی کا ہے. اگلی بات، اب جو برانچ کے ایسٹس ہیں وہ تمام کے تمام ایسٹس جو برانچ کی بیلنس شیٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان تمام کے تمام ایسٹس کو ہم نے ہیڈ آفس میں ٹرانسفر کرنا ہے یا ہیڈ آفس کی بکس میں انکارپوریٹ کرنا ہے. اس کے لیے اکاؤنٹنگ انٹری دیکھیے، آل برانچ ایسٹس اکاؤنٹ ڈیبٹ انڈیویجولی، یعنی کہ برانچ کا فرنیچر، برانچ کا اسٹاک، برانچ کا ڈیٹر، برانچ کی گڈز ان ٹرانزٹ، اور برانچ کی بکس میں اگر کیش ان ٹرانزٹ ہیں وہ بھی، اور برانچ کا کیش ایٹ بینک یا کیش ان ہینڈ، وہ سب ڈیبٹ. اور کریڈٹ برانچ اکاؤنٹ، یہ ہم نے انٹری پاس کی ہیڈ آفس کی بکس میں. ایک بات بہت احتیاط کے ساتھ سیکھ لو اور سمجھ لو، جو آپ کی برانچ کی ریکنسیلیشن کے وقت اکاؤنٹنگ انٹریز تھیں، گڈز ان ٹرانزٹ کی اور کیش ان ٹرانزٹ کی، ان کا افیکٹ برانچ کی بیلنس شیٹ میں ضرور پہنچنا ہے. اور چونکہ وہ برانچ کی بیلنس شیٹ میں ایسٹ ہیں لہٰذا وہ یہاں پر انکارپوریٹ ہوں گے. کلیئر؟ ٹھیک ہے. اب لاسٹ اکاؤنٹنگ انٹری کی طرف آؤ. یہ ہے برانچ کی بیلنس شیٹ میں موجود لائبلٹیز کی انکارپوریشن ہیڈ آفس کی بکس میں. اب لائبلٹیز تو کریڈٹ ہوتی ہیں، لہذا برانچ لائبلٹیز کریڈٹ، برانچ کے کریڈیٹرز ہوں یا برانچ کے آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپینسز ہوں یا برانچ کا بینک اوور ڈرافٹ ہو، یہ کریڈٹ. اور ڈیبٹ برانچ اکاؤنٹ. لیں جی، یہ 3 اکاؤنٹنگ انٹریز انکارپوریشن کی جب آپ پاس کر لیں گے تو انڈیپینڈنٹ برانچ کا مسئلہ ختم. اب اگر ہیڈ آفس کا ٹرائل بیلنس دیا ہوگا تو ہیڈ آفس کی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ بنائیں اور ان تینوں انٹریز کو اس میں آپ انکارپوریٹ کریں. آپ کے پاس ہیڈ آفس یعنی کہ کمپلیٹ بزنس کی فائنینشیل پرفارمنس اینڈ فائنینشیل پوزیشن سامنے آ گئی. یہ ہے جناب انڈیپینڈنٹ برانچ کی اکاؤنٹنگ. آئی گیس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں نے آپ کو انڈیپینڈنٹ برانچ کا کوشچن سالو کروانا، مزید اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. تب تک آپ ان اکاؤنٹنگ انٹریز کو دوبارہ سے دیکھیے اور خود سے اس کوشچن کو ٹرائی کیجئے. آپ کے پاس ہینڈ آؤٹس میں موجود ہے. باقی میں ان شاء اللہ تعالی آپ کی ہیلپ کروں گا لیکن نیکسٹ لیکچر میں. اجازت دیجیے.